بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری 5 شنبہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلہ کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی تھی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے کر آئے، جس کا قصہ نمبر 4 باب 6 میں آتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر ہی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہ زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو باضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیت تولوا واعینہم تفیض من الدمع دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں طفل مکتب ہوں، غلطی کر سکتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع نازل ہوئی، اور سبھی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستہ میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کو بھی یہی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدہ میں لکھتے ہیں، اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جان نثار دوستوں کو جو
اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بنا لیتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دل میں بٹھائے اور ہمیں صحیح صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ اجازت دیجیے گا، گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔